قرآني نبض حياتي، قرآني طهر ذاتي، قرآني عصمة أمري، قرآني طوق نجاتي. إن القرآن لنور يتفجر في جنباتي، يرفعني عند مليك الخلق لأعلى الدرجات. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لسانی یفقہ قولی. شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے. بإذن اللہ آج کے درس نمبر 88 میں سورۃ النبأ آیت نمبر 38 سے آیت نمبر 40 تک کی شرح اور ترجمہ سماعت فرمائیں گے. تو شروع کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. یوم یقوم الروح والملائکة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا. کلمت یقوم میں یہاں حرف القاف ہے. قاف کو ہم زبان کے جڑ اور تالو کے نرم حصے سے ادا کریں گے. آخر میں میم پہ پیش ہے تو اس کا دھیان رہے. کلمت الروح میں یہاں را پہ تشدید ہے تو 2 حرف کے برابر ہمیں حرف الراء کو پڑھنا ہے کیونکہ تشدید کی اصلیت 2 حرف ہے. جیسا کہ یہاں حرف الراء ہے تو یہ 2 را ہے، را ساکن اور را متحرک پیش سے. جو کہ تشدید پیش کا ہے تو را کا حکم ہے تفخیم. ہم را کو بھاری آواز میں پڑھیں گے. آخر میں حرف الحا ہے. حا کی ادائیگی حلق کے درمیان والے حصے سے ہے، لہذا ہم حا کو وہیں سے پڑھیں گے. کلمت الملائکہ میں یہاں لام کے بعد کھڑا زبر ہے اور اس کے اوپر مد کا بھی علامہ ہے تو یہاں مد واجب متصل ہوا. مد واجب متصل کے معنی ہے کہ حرف المد اور اس کی وجہ جو کہ حمزہ ہے دونوں ایک ہی کلمہ میں ہو. مد واجب متصل میں ہم اپنی آواز 4 مد کے برابر لمبی کریں گے. آخری میں حرف تا پہ پیش ہے، لہذا ہمیں تا کو ظاہر کرنا ہے اور ہم اسے پیش سے پڑھیں گے. کلمت صفہ میں یہاں حرف الصاد ہے. صاد حروف التفخیم میں سے ہے تو ہم اسے بھاری آواز میں منہ پھلا کے پڑھیں گے. پھر حرف الفا پہ تشدید ہے، لہذا 2 حرف کے برابر ہم فا کو پڑھیں گے جو کہ اس پہ تنوین زبر ہے. پھر حرف اللام ہے. کلمت لام ہے. لام حروف الادغام بغیر غنہ میں سے ہے اور ادغام کا معنی ہے حرف کو حرف میں داخل کرنا، تو ہم یہ تنوین کو لام میں ملا کے بغیر غنہ سے لیکن تشدید کے ساتھ یہ حکم کو ادا کریں گے. صف اللہ. کلمت یتکلمون میں یہاں بھی لام کی تشدید کا دھیان رہے. کلمت من کے آخری میں نون ساکن ہے. پھر حرف الالف ہے. کلمت ادنا. الف حروف الاظہار میں سے ہے اور اظہار کا معنی ہے ظاہر کرنا، تو ہم یہاں نون ساکن ظاہر کریں گے اور بغیر غنہ سے حکم کو ادا کریں گے. من ادینا. کلمت ادینا میں یہاں حرف الدال ہے. دال کی ادائیگی زبان کے سر اور اوپر والے دانتوں کے اندرونی کناروں سے ہے تو ہم حرف الدال کو وہیں سے پڑھیں گے. کلمت الرحمن میں بھی یہاں را پہ تشدید ہے تو اس کا دھیان رہے. جو کہ تشدید زبر کا ہے تو ہمیں را کو تفخیم سے مطلب بھاری آواز میں پڑھنا ہے. پھر حرف الحا ہے. حا کی ادائیگی حلق کے درمیان والی حصے سے ہے جو کہ حا پہ جزم ہے، لہذا ہمیں حا کو ظاہر کرنا ہے. میم پہ کھڑا زبر ہے تو یہاں مد طبیعی ہے، ہم اپنی آواز 2 مد کے برابر لمبی کریں گے. آخر میں نون پہ پیش ہے، لہذا ہمیں نون کو ظاہر کرنا ہے اور اسے پیش سے پڑھیں گے. کلمت قال میں یہاں قاف ہے اور اس کے بعد مد الف ہے جو کہ مد الف اپنے پیچھے والے حرف کا حکم لیتا ہے تفخیم میں اور ترقیق میں، تو اس سے پہلے حرف القاف حروف التفخیم میں سے ہے تو ہم یہ دونوں حرف کو بھاری آواز میں ادا کریں گے. قال. کلمت صوابہ میں یہاں بھی حرف الصاد کا دھیان رہے، ہمیں اسے تفخیم سے ادا کرنا ہے. آخر میں با پہ تنوین زبر ہے. اگر ہم یہ آیت کو اگلی آیت کے ساتھ ملا کے پڑھے تو جو کہ حرف الدال کلمت ذالک میں حروف الاخفاء میں سے ہے اور اخفاء کا معنی ہے چھپا دینا، تو ہم یہاں تنوین کو چھپاتے ہوئے لیکن غنہ کے ساتھ یہ حکم کو ادا کریں گے. صوابا ذالک. اور ہم کلمت صوابہ پہ رکیں گے تو اس پہ مد الف سے رکیں گے. یوم یقوم الروح والملائکة صفا
صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا۔ کلمت ذالک میں یہاں حرف الدال ہے تو ہم دال کو زبان کے سر اور اوپر والے دانتوں کے اندرونی کناروں سے ادا کریں گے۔ پھر اس پہ کھڑا زبر ہے تو یہاں مد الف ہوا، ہم اپنی آواز 2 مد کے برابر لمبی کریں گے۔ کلمت الیوم کے آخری میں میم پہ پیش ہے، لہذا ہم حرف المیم کو ظاہر کریں گے اور اسے پیش سے پڑھیں گے۔ کلمت الحق میں یہاں حرف الحا ہے، حا کی ادائیگی حلق کے درمیان والے حصے سے ہے، لہذا ہم حا کو وہیں سے پڑھیں گے۔ پھر حرف القاف پہ تشدید ہے، لہذا ہم 2 حرف کے برابر حرف القاف کو پڑھیں گے اور اسے تفخیم سے بھی۔ کلمت فمن کے آخری میں نون ساکن ہے، پھر حرف الشین ہے کلمت شاء میں، شین حروف الاخفاء میں سے ہے تو ہم یہاں نون کو چھپاتے ہوئے اور غنہ کے ساتھ یہ حکم کو ادا کریں گے۔ فمن شاء، کلمت شاء میں یہاں مد ہے، یہ مد واجب متصل ہے تو ہم اپنی آواز 4 مد کے برابر لمبی کریں گے۔ کلمت اتخذ میں شروعات میں حمزۃ وصل ہے، حمزۃ وصل کو ظاہر نہیں کرنا ہے، لہذا ہم کلمت شاء کے حمزہ کو پڑھ کے سیدھا حرف تا پڑھیں گے، شاء اتخذ۔ کلمت اتخذ میں یہاں تا پہ تشدید ہے، لہذا 2 حرف کے برابر ہم حرف تا کو پڑھیں گے۔ پھر حرف الخا ہے، خا کی ادائیگی حلق کے اوپر والے حصے سے ہے اور خا حروف التفخیم میں سے بھی ہے تو ہم اسے بھاری آواز میں پڑھیں گے۔ کلمت ربہ میں یہاں جو کہ را پہ زبر ہے تو را کا حکم ہوا تفخیم، ہم حرف الرا کو بھاری آواز میں پڑھیں گے۔ پھر با پہ تشدید ہے تو اس کا دھیان رہے، ہا کے نیچے کھڑی زیر ہے تو یہاں مد صلہ صغرا ہوا، ہم اپنی آواز 2 مد کے برابر لمبی کریں گے۔ ربہ مآبا، کلمت مآبا میں یہاں الف ہے تو ہم حمزہ کو ظاہر کریں گے، حمزہ کی ادائیگی حلق کے نیچے والے حصے سے ہے، پھر جو کہ اس پہ کھڑا زبر ہے تو یہاں مد الف ہوا تو اس کا دھیان رہے، آخر میں حرف البا پہ تنوین زبر ہے۔ اگر ہم یہ آیت کو اگلی آیت کے ساتھ ملا کے پڑھے تو جو کہ حرف الالف کلمت ان میں حروف الابہار میں سے ہے اور ابہار کا معنی ہے ظاہر کرنا اور تنوین کی اصلیت نون ساکن ہوتی ہے تو ہم یہاں تنوین ظاہر کریں گے اور اسے نون ساکن پڑھیں گے اور بغیر غنہ سے یہ حکم کو ادا کریں گے، مآبن انا، لیکن ہم کلمت مآبا پہ رکیں گے تو اس پہ مد الف سے رکیں گے۔ ذالک اليوم الحق فمن شاء اتخذ الى ربه مآبا انا انذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا۔ کلمت انا میں یہاں نون پہ تشدید ہے، لہذا 2 حرف کے برابر ہم حرف النون کو پڑھیں گے، آخر میں یہاں الف پہ مد ہے، یہ مد جائز منفصل ہے۔ مد جائز منفصل کا معنی ہے کہ حرف المد پہلے کلمہ کے آخر میں ہو اور اس کی وجہ جو کہ حمزہ ہے وہ دوسرے کلمہ کی شروعات میں آئے۔ مد جائز منفصل میں ہم اپنی آواز 2 سے 4 مد کے برابر لمبی کریں گے۔ کلمت انذرناکم میں یہاں نون ساکن ہے، پھر حرف الدال ہے، دال حروف الاخفاء میں سے ہے تو ہم نون کو چھپاتے ہوئے اور غنہ کے ساتھ یہ حکم کو ادا کریں گے۔ پھر جو کہ یہاں حرف الرا ہے اور اس پہ جزم ہے تو یہاں را کا حکم ہوا تفخیم کیونکہ اس سے پہلے والے حرف پہ دال پہ زبر ہے، لہذا ہم را کو بھاری آواز میں پڑھیں گے۔ آخر میں میم ساکن ہے تو یہاں میم کا حکم ہوا ابہار شفوی، لہذا ہم میم کو ظاہر کرتے ہوئے اور بغیر غنہ سے یہ حکم کو ادا کریں گے۔ کلمت عذابہ میں یہاں حرف العین ہے، عین کو ہم حلق کے درمیان والے حصے سے پڑھیں گے، آخر میں با پہ تنوین زبر ہے، پھر حرف القاف ہے کلمت قریبا میں، جو کہ قاف حروف الاخفاء میں سے ہے تو ہم تنوین کو چھپاتے ہوئے اور غنہ کے ساتھ یہ حکم کو ادا کریں گے۔ قاف حروف التفخیم میں سے بھی ہے تو ہمیں یہ غنہ کو بھی بھاری آواز میں ادا کرنا ہے کیونکہ غنہ اپنے اگلے والے حرف کا حکم لیتا ہے تفخیم میں اور ترقیق میں۔ عذابا قریبا، جو کہ کلمت قریبا میں حرف الرا کے نیچے زیر ہے تو را کا حکم ہوا ترقیق، ہم حرف الرا کو ہلکی آواز میں پڑھیں گے، آخر میں با پہ تنوین زبر ہے، پھر حرف الیا ہے کلمت
یوم میں یا حروف الادغام بغنہ میں سے ہے تو ہم یہ تنوین کو یا میں ملا کے غنہ اور تشدید کے ساتھ یہ حکم کو ادا کریں گے. قریبا یوم. کلمت ینظر میں یہاں نون ساکن ہے، پھر حرف الضا ہے، تو یہاں بھی حکم ہوا اخفاء جو کہ ضا حروف التفخیم میں سے بھی ہے، تو ہم یہ حکم کو غنہ سے اور غنہ کو تفخیم سے مطلب بھاری آواز میں ادا کریں گے. ینظر. آخر میں حرف الراء پہ پیش ہے تو راء کا حکم ہے تفخیم، ہم حرف الراء کو بھاری آواز میں پڑھیں گے. کلمت قدمت میں یہاں ہم قاف کو بھاری آواز میں پڑھیں گے، پھر جو کہ دال پہ تشدید ہے تو 2 حرف کے برابر ہمیں دال کو پڑھنا ہے. آخر میں تا ساکن ہے تو یہاں ہمیں تا کو ہمس سے ادا کرنا ہے. ہمس کا معنی ہے کہ حرف کی آواز ایسے کمزور ہو کہ اس میں پستی پائی جائے. قدمت. کلمت یقول میں یہاں بھی قاف کا دھیان رہے، ہمیں قاف کو بھاری آواز میں ادا کرنا ہے. کلمت کنت میں یہاں نون ساکن ہے، پھر حرف التا ہے، تا حروف الاخفاء میں سے ہے، لہذا ہم حرف النون کو چھپاتے ہوئے اور غنہ کے ساتھ یہ حکم کو ادا کریں گے. کنت. کلمت ترابہ میں یہاں را کی حرکت ہے زبر، تو ہم حرف الرا کو اور اس کے بعد جو کہ کھڑا زبر ہے تو یہاں مد الف ہوا، تو ہم را کو اور مد الف کو دونوں کو تفخیم سے مطلب بھاری آواز میں ادا کریں گے. آخری میں با پہ رکیں گے تو اس پہ مد الف سے رکیں گے. اِنَّا أَنذَرْنَاكُمْ عَذَابًا قَرِيبًا يَوْمَ يَنظُرُ الْمَرْءُ مَا قَدَّمَتْ يَدَاهُ وَيَقُولُ الْكَافِرُ يَا لَيْتَنِي كُنْتُ تُرَابًا. اب آپ سورۃ النبأ کی تلاوت تجوید کے ساتھ سماعت فرمائیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا. ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا. إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. جس دن جبریل امین اور دوسرے فرشتے صف باندھ کر کھڑے ہوں گے تو کوئی بول نہ سکے گا مگر جس کو رحمان اجازت بخشے اور وہ بات بھی درست ہی کہے. یہ دن برحق ہے، پس جو شخص چاہے اپنے پروردگار کے پاس ٹھکانہ بنا لے. ہم نے تم کو عذاب سے جو قریب آنے والا ہے آگاہ کر دیا ہے، جس دن ہر شخص ان اعمال کو جو اس نے آگے بھیجے ہوں گے دیکھ لے گا، اور کافر کہے گا کہ اے کاش میں مٹی ہوتا. آج کا ہمارا درس یہیں ختم ہوتا ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.